پیپلز پارٹی پھر بھی کم سے کم اندرون سندھ میں سیٹیں جیت کے آئی ہوئی ہے اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ فارم 47 کے اوپر بیچاری گزارا کرتی ہے، تو اعتماد کا بھی فرق ہے دونوں کے اندر۔ اس طرف اعتماد کا فقدان ہے، خوف زیادہ ہے، ڈر لگتا ہے بندے نکل گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیونکہ ووٹ نہیں لیا ہوا نا۔ اگر عوام کا ووٹ لیا ہوتا تو اتنی پریشانی نہ ہو، تو وہ فرق آپ کو نظر آ رہا تھا اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے عوام جہاں موقع ملا، جس طریقے سے عوام نکلی ہے، اور ظاہر ہے وہ سہیل افریدی کے لیے نہیں، وہ تو عمران خان کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ہاں، کرنی کیا بات ہے، آج کچھ ہو ہی نہیں رہا دنیا میں، پاکستان ٹھنڈا ہے آج کل۔ احتجاج بھی کرنے جا رہی ہے، مہنگائی کا ایشو ہے، پھر سہیل افریدی نے کراچی بھی گئے، اب سوال ہے کہ چلیں جی شروع کریں، کس سے شروع کریں؟ جی شاہ محمود قریشی عدالت میں آئے، آپ کی ملاقات ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، کن کن باتوں پہ آپ نے بات چیت کی؟ کیا بیچارے آپ نے ان کو 2.5 سال سے بے گناہ قید رکھا ہوا ہے، 5 مقدموں کے اندر وہ بری ہو چکے ہیں، یعنی یہ میرا ہی رائے نہیں ہے، یہ تو اب عدالت کہہ چکی ہے کہ وہ بے گناہ ہے، اس کے باوجود بیچارے اندر ہیں، تو ان سے حال والی پوچھ رہے ہیں، اور کیا پوچھیں ان سے بیچارے سے؟ تو پوچھ رہا تھا ان کی جو آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے سرجری ہوئی تھی اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، الحمدللہ بہتر لگ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ سہیل افریدی صاحب جو پی پی کے وزیر، انہوں نے پنجاب کا بھی دورہ کیا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے کراچی کا بھی دورہ کیا، تو کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں ان کے ساتھ جو رویہ، اس کے بعد جو سندھ ان کے ساتھ جو رویہ؟ دیکھیں، میرے خیال میں کافی حد تک پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی ہے، اور مسلم لیگ نون جو اب بچ گئی ہے اس نے ثابت کیا کہ اب ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی پھر بھی کم سے کم اندرون سندھ میں سیٹیں جیت کے آئی ہوئی ہے، اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ فارم 47 کے اوپر بیچاری گزارا کرتی ہے، تو اعتماد کا بھی فرق ہے دونوں کے اندر۔ اس طرف اعتماد کا فقدان ہے، خوف زیادہ ہے، ڈر لگتا ہے بندے نکل گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیونکہ ووٹ نہیں لیا ہوا نا۔ اگر عوام کا ووٹ لیا ہوتا تو اتنی پریشانی نہ ہو، تو وہ فرق آپ کو نظر آ رہا تھا اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے عوام جہاں موقع ملا، جس طریقے سے عوام نکلی ہے، اور ظاہر ہے وہ سہیل افریدی کے لیے نہیں، وہ تو عمران خان کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ دیکھیں، ایران کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی خطرناک، تشویشناک صورتحال ہے۔ پہلے بھی آج سے چند مہینے پہلے اسرائیل نے براہ راست حملہ کیا، اس کے بعد امریکہ نے بھی حملہ کیا تھا، اور اس وقت بھی پاکستان نے بہت اچھا کردار ادا کیا تھا، اور ایران کے صدر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، بلکہ بڑے ہی خوبصورت الفاظ انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں نہیں بھولوں گا کہ کس طریقے سے پاکستان نے مدد کی ہماری اس جنگ کے دوران۔ اور اس دفعہ بھی جو خبریں آ رہی ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے، اور ہمارا جو ایک پڑوسی ملک، ہمسایہ ملک، اسلامی برادر ملک جو ہے اس کی مشکل کم کرنے کے اندر ایک مثبت کردار ادا کیا ہے، اور اس کی میرے خیال میں سارے پاکستانیوں کو اس بات کے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سال ہو جائیں گے ان کے جو الیکشن مینڈیٹ ان کا چرایا گیا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ اس وقت اگر عوام نے جو ووٹ ڈالا تھا اس کے مطابق اس وقت حکومتیں بنی ہوتی تو پنجاب میں اور وفاق میں دونوں میں اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہوتی، تو احتجاج تو وہ کریں گے۔ اس کے بعد بھی آپ نے بالکل پچھلے چند مہینوں کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو سوائے تحریک انصاف کو، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے آپ نے کیا ان کے ساتھ؟ ہر تھوڑے دن بعد کوئی لیڈر جو ہیں، ورکرز جو ہیں، ان کے خلاف جو ہیں وہ فیصلے آ جاتے ہیں عدالتوں کے اندر، باہر نکلتے ہیں تو ایف آئی آر کرتی ہے۔ ابھی سہیل افریدی کے آنے سے پہلے اکرم عثمان کو اٹھا لیا گیا، اس کو کرامت کھوکر کو اٹھا لیا، ورکروں کو گرفتار کر لیا، گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں، تو احتجاج نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ باقی 8 فروری کو دیکھنا پڑے گا کہ عوام، ظاہر ہے کہ پنجاب میں دیکھیں یہ تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جس طریقے کا ظلم اسلام آباد
اور پنجاب میں کیا جاتا ہے وہ آسان انسان ہی کو طریقے انصاف کے جو سپورٹر ہیں وہ کوئی گریلا جنگ لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ کوئی دہشت گرد لوگ نہیں ہیں، وہ شریف گھروں کے لوگ ہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک ظلم کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو آپ اس کی تعداد سے کہ کتنے لوگ نکلے یا کتنے لوگ نہیں نکلے، اس سے آپ یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ عوام کی رائے کیا ہے۔ عوام کی رائے سب کو پتہ ہے کیا ہے۔ بالکل ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ میں نے پچھلے سال فروری میں ایک مضمون لکھا تھا، نیوز اخبار کے اندر وہ چھپا تھا، اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اگر آپ جمہوریت آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں پاکستان جیسا ملک کثیر زبان بولنے والے ملک کے اندر جمہوریت کے علاوہ اور کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اس جمہوریت کو اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی۔ جہاں سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے میں جمہوریت نہیں چل سکتی۔ آپ کو دوبارہ سے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، آپ کو ایک نیا میثاق جمہوریت بنانا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم نے جمہوریت کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، میں خود کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال کے اندر سب سے اہم ضرورت اس وقت پاکستان میں سیاسی طور پہ جو ہے ایک نئے میثاق جمہوریت کی ہے، لیکن یہ میثاق جمہوریت میں شراکت دار جو ہیں وہ صرف وہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں جو وہ میثاق جمہوریت کے اوپر دستخط کریں گے۔ پاکستان کے عوام جو ہیں اس کے سب سے بڑے شراکت دار ہیں۔ اس لیے اس میثاق جمہوریت میں پاکستان کے عوام کو یہ بھی آپ کو بات بتانی پڑے گی اور یقین دلانا پڑے گا کہ یہ مکمکا نہیں ہو رہا، یہ اب اس بنیاد کے اوپر میثاق جمہوریت نہیں کیا جا رہا کہ تمہاری چوری ہم معاف کرتے ہیں، ہماری چوری تم معاف کر دو۔ عوام کا جو اس نے پیسہ لوٹا ہے اس کو صرف عوام معاف کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ بالکل انٹرنیشنل سطح پہ ٹک ٹاک کے ذریعے سراہا جا رہا ہے۔ ٹک ٹاک کی حکومت ہے، وہ صرف واش روم میں تصویریں اور ریڈیو پہ تصویریں اور سائیکلوں پہ تصویریں، اور کیا ہے؟ کس حکومت کو سراہا جا رہا ہے؟ کیسی حکومت ہے؟ ظلم کی حکومت ہے، زبردستی کی حکومت ہے، چوری کی حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے۔ کس حکومت کو سراہا جا رہا ہے؟ سب ٹوپی ڈرامے ہیں، خود ہی کیے جا رہے ہیں۔ اس کو سراہا جا رہا ہے، اس کو سراہا جا رہا ہے۔ ان کو باہر سے پیسہ مل نہیں رہا، ملک چل نہیں رہا، معیشت تباہ ہو رہی ہے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، پنجاب کا پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اچھا ایسا بتائیے گا کہ دارالحسن نئی جماعت بنائی ہے، اس حوالے سے ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلے سیاسی جماعتیں کم ہیں، جتنی مرضی نئی سیاسی جماعتیں لانچ کر لیں، جن مرضی کو لے آئیں، جو مرضی لائیں، کسی کرکٹر کو لاتے ہیں، کسی اینکر کو لاتے ہیں، جس کو مرضی لے آئیں۔ خان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، واحد لیڈر ہے، اونلی ون لیڈر ہے عمران خان۔ عمران خان کے مقابلے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر کسی کو وام ریجیکٹ کر رہی ہے۔ اگر پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، پاکستان نے ترقی کرنی ہے، تو اس کا واحد حل ہے جا کے عمران خان سے معافی مانگے، محنت کریں، سماجت کریں، اور اس کو باہر لے کے آئیں اور پاکستان آگے بڑھے۔ اچھا جی انشاءاللہ پورا ملک گیر ہڑتال ہوگی، پورا ملک جیم ہوگا، اور انشاءاللہ 8 فروری کو ہم اپنا جو حق ہے، ہمارا جو حق چوری مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس کے لیے پورے ملک میں ہڑتال کریں گے۔ یہ 28ویں 29ویں جتنی مرضی یہ ترمیمیں لے آئیں، یہ ایج بڑھانا چاہ رہے ہیں، یہ 25 سال 18 سال سے کم کر کے 25 سال کرنا چاہ رہے ہیں ووٹر کی، یہ 50 سال بھی کر لیں۔ 50 سال سے اوپر بھی ووٹر ہیں، جو آج 80 سال کا ووٹر بھی ہے، وہ بھی عمران خان کا دیوانہ ہے، وہ بھی پی ٹی اے کا دیوانہ ہے۔ اچھا چوہی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں لوگ نکلے ہیں، یہ جو آپ کی اسٹریٹ موومنٹ ہے، پنجاب کیوں آپ کیوں نہیں نکال سکتے؟ اس حوالے سے 8 فروری کو بھی اسی طرح ہوگا کہ جیسے پہلے نہیں پنجاب نکل رہا، دوسرے علاقے نکل جاتے ہیں آپ کے، یہ پنجاب سے لانے۔ یہ دیکھیں، یہ غلط پروپیگنڈا ہے، پنجاب نہیں نکلتا، پنجاب ہمیشہ نکلا ہے۔ پنجاب نے جتنی مار کھائی ہے، کسی نے مار کھائی ہے؟ سب سے زیادہ مار پنجاب میں پڑی ہے۔ یہ مریم بی بی نے جو ظلم کیا پنجاب پہ، آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب میڈیا والے اس چیز کے گواہ ہیں کہ جتنا ظلم پنجاب میں ہوا ہے، خاص طور پہ لاہور میں جتنا ظلم ہوا ہے، یہ مریم بی بی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی، کوئی جھنڈا نہیں دیکھنا چاہتی، عمران خان کا نام نہیں سننا چاہتی۔ آپ میڈیا والے جو خان کا نام نہیں لیتے، آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، آپ اتنے اپنا آپ کی تکلیفوں میں ہیں، آپ لینا بھی چاہتے ہیں نام، لیکن آپ لے نہیں پا رہے، عمران خان کا نام نہیں لے پا رہے، تو کیا وجہ ہے؟ اس کے باوجود بھی لاہور کھڑا ہے، پنجاب کھڑا ہے، پورا پاکستان کھڑا ہے، پورا پنجاب نکلتا ہے۔